أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہماری بات چل رہی تھی شیعہ شناسی میں کہ شیعوں کے منابع کون کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ریفرنس شیعوں کے لیے احکام کو جاننے کا قرآن ہے، دوسرا سنت پیغمبر ہے، تیسرا سنت اہل بیت ہے۔ آج ہم بات کریں گے چوتھی چیز عقل کی، کہ عقل بھی مسائل کو جاننے کے لیے انسان کے لیے حجت ہے۔ کیسے حجت ہے؟ خصوصاً وجود خدا کی دلیل۔ اللہ کا وجود اگر ثابت ہوتا ہے تو کس سے ثابت ہوتا ہے؟ دلیل عقلی سے، کیونکہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لے سکتے ہیں، حدیث کا سہارا لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے اس کو اللہ کے بارے میں بتانا ہے، تو اگر ہم قرآن سے بتائیں گے تو قرآن تو اس کے لیے کیا ہے؟ کون سی اہمیت والی کتاب ہے؟ وہ نان مسلم ہے۔ ہمیں اس کو اللہ کا اس کے لیے وجود ثابت کرنا ہے۔ کوئی ناستک انسان ہے، قرآن مانے گا تو رسول کو مانے گا، پہلے تو اللہ کو مانے، تو ہمیں اللہ کو بتانے کے لیے کہاں سے جاتے ہیں؟ دلیل عقلی سے۔ مثلا وہ بڑھیا کا واقعہ آپ کے پاس ہے کہ جب اس سے آئے پوچھنے کے لیے کہ خدا کے وجود پر تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو وہ چرخہ چلا رہی تھی، سوت کاٹتی تھی۔ چرخہ چلاتے چلاتے اس نے ہاتھ کو روک دیا، روک کے کہا دیکھو جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ کہا جب چھوٹا سا چرخہ بنا میرے چلائے نہیں چل رہا ہے تو اتنی بڑی دنیا کا چرخہ، صحیح ہے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیڑ اگ رہے ہیں، نئے سوکھ رہے ہیں، پتجھڑ آ رہا ہے، ہرے پتے آ رہے ہیں، پھول آ رہا ہے، پھل آ رہا ہے، میٹھا ہو رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو کہا جب میرا چرخہ بنا چلائے نہیں چلتا، جو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، تو یہ اتنی بڑی دنیا کیسے چل سکتی ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا موجود نہ ہو؟ اسی طرح سے خدا کے وجود پہ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب کسی کی گاڑی کے نشان دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے سائیکل گزری تھی۔ کار کے پہیوں کے نشان دیکھے، ہم نے کہا کار گزری تھی، بائک گزری تھی۔ کیسے پہچانا؟ ہم نے کار دیکھی نہیں، بائک دیکھی نہیں، ہم نے صرف اس کے نشانات دیکھے۔ نشانات دیکھ کے ہم نے کہا کہ یہاں سے کار گئی تھی۔ کہا اسی طرح سے اللہ دکھائی نہیں دے گا لیکن اس کے نشانات پوری دنیا میں موجود ہیں۔ انسان سوچے کہ یہ آم جو شروع میں کھٹا تھا اسے میٹھا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ انجیکشن سے اس میں چینی ڈالی جا رہی ہے۔ کون ہے جو سفید جو پپیتا ہوتا ہے، پپایا ہرا ہوتا ہے تو اندر سے کیا رہتا ہے؟ سفید، اسے پیلے کلر میں تبدیل کرنے والا کون ہے کوئی ایسا ماہر؟ ایک نطفے سے، ایک بیج سے پورا پودا بنا دینا ہے کسی میں قدرت؟ اگر اسی بیج کو اگر ہم ہاتھ پہ رکھیں گے تو کیا پودا بن جائے گا؟ نہیں۔ زمین میں اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ ہم ایک دانہ چنے کا یہاں رکھ کے چلے جائیے، پھر آ کے مہینے بھر بعد دیکھیے کیا اس پتھر پہ اگ جائے گا؟ وہ نہیں اگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے وہ صلاحیت کہاں دی ہے؟ زمین کے اندر دی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام خلقت کو چلا رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انڈا، مرغی کا انڈا، بطخ کا انڈا، مور کا انڈا،
اس کے علاوہ ڈائناسور کا انڈا، وہی انڈا ہی ہوتا ہے نا، سارے انڈے ہیں، شتر مرغ کا انڈا، کبوتر کا انڈا، سب انڈے ہیں، سب کے اندر ایک ہی جیسی چیز ہے، زردی اور سفیدی سب میں موجود ہے۔ بھائی کبوتر والا بھی کھولیں گے تو اس میں بھی زردی اور سفیدی، مرغی کا کھولیں گے اس میں بھی زردی سفیدی، سانپ کا انڈا کھولیں گے اس میں بھی زردی سفیدی، اسی طرح سے اگر بطخ کا کھولیں، کسی کا بھی انڈا کھول لیں، کچھ حصہ زردی کا کچھ حصہ سفیدی کا، دیکھنے میں سب کے اندر ایک جیسی زردی ہے، ایک جیسی سفیدی ہے، لیکن اللہ اسی سے مختلف طریقے کے پرندوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ کہا کون ہے؟ بھئی کون ہے جس نے مور کی خوبصورتی عطا کر دی اسی زردی و سفیدی سے، اسی زردی و سفیدی سے رنگ برنگے خوبصورت خوبصورت مرغی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی سفیدی سے زردی و سفیدی سے سفید سفید بطخیں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی زردی و سفیدی سے کاٹنے والا سانپ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہے زردی سفیدی ایک جیسی، کلر ان کا ایک ہے، کوالٹی ایک ہے، لیکن اسی سے خداوند عالم کیا کر رہا ہے؟ الگ الگ چیزوں کو پیدا کر رہا ہے۔ تو کہا کیا یہ وجود خدا کے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے چھٹے امام نے ایک دہریے سے فرمایا، کیا تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہا اگر تم نے سمندر کا سفر کیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے تیری کشتی ٹوٹ گئی ہو، طوفان میں گر گئی ہو اور تجھے ایسا لگا ہو کہ اب بچنے والا نہیں ہوں، اور پھر بھی کہیں دل میں ایک جگہ باقی ہو کہ کوئی تو ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، ابھی بھی جو امید باقی ہے کہ ابھی بھی کوئی بچانے والا ہے، کہا جس سے امید ہے وہی خدا ہے، خدا کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک ذات تو ہونے والی ہے۔ عقل سے سوچے، دنیا خود بخود بن گئی، ارے کیسے بن جائے گی خود بخود؟ یہ لائٹ خود بخود نہیں جلتی، یہ کیمرہ خود بخود نہیں چلتا، یہ تقریر خود بخود ریکارڈ نہیں ہوتی، ان سب کا ایک پروسیس ہے، کوئی کام کو کرنے والا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سورج، اتنے بڑے ستارے، سیارے، بارش کا ہونا، موسموں کا بدلنا، چاند گہن، سورج گہن، صبح سورج کا وقت پہ نکلنا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی سورج بولا اور آج تو لیٹ ہو گیا میں صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایک فطرت پہ خلق کیا ہے، اسی وقت وہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اس میں کوئی نہ کوئی لیٹ سویر دیر ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پوری زندگی آفس ٹائم سے جاتا ہو، کبھی پہلے بھی پہنچتا ہے، کبھی دیر سے بھی پہنچتا ہے، کبھی ٹائم پر بھی پہنچتا ہے، لیکن اللہ کا نظام قدرت جو ہے وہ اپنے وقت پر چلتا رہتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے وجود پر بہترین دلیل ہے۔ قرآن نے بار بار عقل کے استعمال کو، یہ ساری دلیلیں کیا ہیں؟ عقلی ہیں، اس میں روایت نہیں ہے، اس میں قرآن کی آیت نہیں ہے، عقل سے انسان اگر سوچے گا تو اسے اللہ کا وجود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں، اللہ ہم سے بھی عقل کے استعمال کے لیے کہہ رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو عقل والوں کے لیے نشانیاں کیوں موجود ہیں؟ تاکہ وہ اپنا عقل کا استعمال کریں اور عقل کا استعمال کر کے اس میں غور و فکر کریں۔ جناب ابراہیم نے جب بت پرستی سے روکنے کے لیے، ستارہ پرستی سے روکنے کے لیے اور چاند پرستی سے روکنے کے لیے کیا کہا تھا کہ جب انہوں نے ایک قوم سے گزرے، انہوں نے دیکھا یہ ستاروں کو پوج رہے ہیں، پھر صبح ان کے ساتھ کہنے لگے میں بھی تمہارے ساتھ اس کی پوجا کر رہا ہوں، صبح ہوتے ہوتے ستارے کیا ہوئے؟ غائب ہو گئے۔ کہا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جو اس کا وجود ایک وقت میں رہے ایک وقت میں ختم ہو جائے۔ تو یہ کہاں سے مار دی انہوں نے؟ عقل سے۔ بتوں کو انہوں نے گھسیٹا، نالی میں لے گئے، کہا جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرتے؟ اپنا تو کر لیتا، کم سے کم نالی میں نہ جاتا ہو۔ تو یہ عقلوں پہ چوٹ کس طرح سے کر رہے ہیں جناب ابراہیم؟ اس لیے کہ اللہ نے عقل کو ایک اہمیت دی ہے،
ہمارا مذہب مذہب عقل والا مذہب ہے، اس میں عقل کا بھی دار و مدار ہے، لیکن ہم مکمل عقل پر اعتماد نہیں کرنا ہے کہ پورا اعتماد کس پر کر لیں؟ عقل پر۔ اس کے علاوہ دیکھیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہا اگر زمین و آسمان میں دو اللہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ یہ دلیل عقلی ہے، اللہ نے کون سی دی ہے؟ عقل سے دلیل دی ہے۔ سوچو اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان اس طرح سے کام نہ کر رہے ہوتے۔ بھائی کسی دکان کو، کسی فیکٹری کو چلانے کے لیے دو پارٹنر اگر رہتے ہیں، آج نہیں کل اتفاق نا اتفاقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دونوں میں بگاڑ ہوتا ہے۔ بگاڑ نہیں ہوتا تو دونوں ایک دوسرے پہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اکیلے کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے۔ اگر اللہ بھی ایسا ہوتا تو کیا پتہ چلتا کہ اس بار سردی جنوری میں چالو نہیں ہوگی، کہاں ہو جائے گی؟ مارچ میں۔ دونوں میں کیا ہو گیا؟ کمپرومائز ہو گیا۔ صحیح؟ لیکن معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ اللہ محتاج نہیں ہوتا۔ جہاں دو لوگ اگر راضی خوشی کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب دونوں سیکریفائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کا؟ کچھ اس کی باتوں کو وہ نظر انداز کر رہا ہے، لیٹ گو کر رہا ہے، وہ دوسرے کی باتوں کو لیٹ گو کر رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے زمین کا اللہ ایک فیصلہ کرتا تو دوسرا لیٹ گو کرتا، آسمان والا کرتا تو زمین والا لیٹ گو کرتا، تب جا کے کام چلتا۔ اور دونوں میں تناتنی ہو جاتی تو کبھی لڑائی ہوتی، کیا تباہ و برباد ہو جاتا۔ صحیح ہے بھائی؟ جو پرمانو بم برسا سکتا ہے جب دنیا کے لوگ تباہ و برباد کرنے کے لیے، اللہ کیا کرتا ہے؟ زمینوں میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ وہ ان کا علاقہ خراب کرتا، وہ ان کا خراب کرتا، ایسے کیا ہوتا؟ دنیا خراب ہوتی ہے کہ نہیں؟ پوری برباد ہو جاتی۔ آسمان والا اللہ کہتا زمین میں ہم تجھے تباہی لا دیں گے، زمین والا کہتا ہم تیرے یہاں تباہی لا دیں گے، تو نہ زمین بچتی نہ آسمان بچتا۔ تو خدا نے عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، صحیح ہے، الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا زمین و آسمان میں، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس کے علاوہ دیکھیں مشرکین سے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ بتوں کی پوجا میں اگر تم لوگ سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ برہان کس کو کہتے ہیں؟ عقلی دلیل کو کہتے ہیں، کہ اگر دلیل سمجھتے ہیں نا، دلیل اگر تمہارے پاس ہے، یعنی کوئی پروف تمہارے پاس ہے تو اسے پیش کرو، لیکن ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا۔ اور اس کے بعد صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ظن کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے، یعنی کفار و مشرکین۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یعنی قرآن مجید کے نظر میں کافرین کے دین کی بنیاد صرف اور صرف ظن ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ جیسا ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہا ہم بلکہ اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے والدین کو پایا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جبکہ ان کے آباء و اجداد تھے، ان کے پاس عقلیں موجود نہیں تھیں، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ رسول اکرم نے بھی رسول اکرم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ دعوت عقل کا استعمال کریں۔ کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہا ان کو اللہ کے راستے پہ حکمت سے بلائیے، موعظہ حسنہ سے بلائیے، اور بہترین جدال سے بلائیے۔ کیا چیزیں ہیں؟ موعظہ حسنہ غور و فکر کا کم ترین درجہ ہے، جدل متوسط یعنی میڈیم درجہ ہے، اور حکمت و تفکر اور تعقل کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ اور رسول نے ان تینوں چیزوں کو استعمال کیا ہے۔ ایک یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ دوسرا سوال کیا کہ خدا کیسا ہے؟ تو رسول نے کیا جواب دیا؟ خدا کسی مخصوص جگہ نہیں ہے،
چونکہ وہ محدود نہیں ہے لیکن لہٰذا وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا یہاں پر ہے، اس لیے کہ وہ لا محدود ہے، اسے کسی ایک جگہ میں معین نہیں کیا جا سکتا۔ کیفیت کے ذریعے خدا کیسا ہے تو کیسے میں بتانا پڑے گا نا کہ لمبا ہے، چوڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، گورا ہے، کالا ہے، صحیح کہا۔ کیفیت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور جو چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اس سے اللہ کی صفات بیان نہیں کی جا سکتی، چونکہ اللہ کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ تو جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اگر ہم اس سے تعریف کرنے جائیں گے تو اللہ کی تعریف ممکن نہیں۔ ایک اور یہودی نے رسول سے سوال کیے تو آپ نے ان کا جواب، اس نے سوال کیا کہ خدا کا وجود کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا اس کی نشانیوں اور اس کی آیات کے ذریعے سے۔ اللہ کی جو نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، جیسے ہم نے کہا گاڑی کے پہیے کے نشان سے ہم گاڑی کا پتہ لگاتے ہیں، اسی طرح سے دنیا کے نشانات، دنیا میں ہونے والی چیزوں سے ہم کس کا پتہ لگائیں گے؟ اللہ کا۔ دوسرا سوال کیا، جب سب بندوں کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے تو پھر بعض حضرات نبی کیوں بنائے گئے؟ سمجھ رہے ہیں سوال کو؟ جب ساری مخلوق کس کی ہیں؟ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، رسول خدا بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یونس بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کو نبوت ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ان کو امامت ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ وجہ کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کیونکہ ان حضرات نے دوسروں سے پہلے خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اس میں بھی آپ کے سوال کا جواب موجود ہے کہ ہم میں اور امام میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، صحیح؟ وہ بھی اطاعت پروردگار کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی شب داری کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہم سے پہلے کیا ہے، اس لیے ان کو اللہ نے درجہ نبوت و امامت عطا کیا ہے، ہمیں عطا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیے کہ کس دلیل کی بنیاد پر خداوند عالم ظلم سے پاک اور منزہ ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے؟ جواب دیا کہ کیونکہ وہ ظلم برائی سے واقف ہے، ظلم کی برائی سے واقف ہے، اسے ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظلم میں کیا برائی ہے وہ جانتا ہے، اس لیے وہ ظلم نہیں کرتا۔ محقق طوسی نے کہا ہے وَعِلْمُهُ وَإِسْتِغْنَاؤُهُ يَدُلَّانِ عَلَىٰ انْتِفَاءِ الْقُبْحِ عَنْ أَفْعَالِهِ۔ انسان برائی کب کرتا ہے؟ جب مجبور ہوتا ہے، جب اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی چوری کب کرے گا؟ جب اسے ضرورت ہوگی۔ ظلم کب کرے گا؟ جب سامنے والے سے خطرہ موجود ہو، بھائی یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے ہم ان کو نقصان پہنچا دیں۔ تو کہا جب انسان محتاج ہوتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ اللہ عالم بھی ہے اور محتاج بھی نہیں ہے، تو وہ ظلم کیوں کرے؟ یعنی کیا ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے؟ چوری کرے گا؟ کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا؟ صحیح ہے کہ جو ظلم جس سے ہوتا ہو دوسروں پر۔ اللہ ظلم کیوں کرے گا؟ اللہ ہمیں جنت میں فلاں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ اس کو جنت میں ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، نہ ہم اللہ کی قدرت سے باہر ہیں۔ آج پولیس مجرم کو کیوں پکڑتی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ فلاں جگہ چلا جائے گا تو اس کو لانے کے لیے کافی لمبا پروسیس کرنا ہے، اس سے پہلے کہ یہ ودیش بھاگے اس کو پکڑ لیا جائے۔ سارے ایئرپورٹوں پہ الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے، یہاں چاہے امریکہ میں رہے، چاہے انڈیا میں رہے، چاہے کینیڈا میں رہے، چاہے کسی دوسرے ملک میں رہے۔ کیا اللہ کی حکومت سے فرار کر سکتا ہے؟ اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، صحیح ہے؟ کہیں بھی جائے گا وہ اللہ کی حکومت میں رہے گا، اور مجبور انسان ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں اگر ہم کمزور ہیں، کسی سے بدلہ لینے والے ہوں، ہمارے محلے میں کوئی آ جائے گا دبوچ لیں گے کہ اس کے بعد ہاتھ آنے والا نہیں ہے، ابھی پکڑ لو۔ لیکن اللہ ایسا تو ہے نہیں، اللہ مجبور نہیں ہے،
اس کی پوری دنیا اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، تو اللہ ظلم کیوں کرے گا کسی پر؟ ائمہ نے بھی کہا ہے، ائمہ اور رسول میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ فرق اس لیے آ رہا ہے کہ رسول کے جب بحثیں ہوتی تھیں رسول کی مذاہب کے اعتبار سے، تو یا تو کافروں سے ہوتی تھیں یا اہل کتاب سے ہوتی تھی۔ اہل کتاب کون ہیں؟ عیسائی، یہودی ہیں۔ کہا جو مناظرہ ہوا ہے، جو بحث و مباحثہ ہوا ہے، کس سے؟ یا تو اہل کتاب سے یا کافروں سے۔ لیکن اماموں کے در زندگی میں بہت سارے نظریات پیدا ہو گئے تھے، بہت سارے مذاہب ابھر کر آ گئے تھے، اس لیے جو آپ لوگوں نے بحثیں کی ہیں تو اس میں تمام کی تمام چیزیں سامنے آئی ہیں۔ لیکن ائمہ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ عقل ہر چیز کو درک نہیں کر سکتی۔ لم يطلع العقول على تحدید صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته۔ خدا نے عقلوں کو اپنے صفات کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، مگر انہیں واجب معرفت سے بھی محروم نہیں رکھا۔ عقل کو پوری چیزیں نہیں دی ہیں، لیکن بیسک جو چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ چیزیں لے سکتی ہے، سیکھ سکتی ہے، عقل کو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للہ علی الناس حجتین، اللہ کے لیے لوگوں کے پاس دو حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، ایک ظاہری حجت، ایک باطنی حجت۔ اما الظاہرۃ فالرسل والانبیاء والائمہ، ظاہری حجت رسول، نبی اور امام ہیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ، لیکن اندرونی حجت کون ہے؟ عقل حجت ہے۔ ایک جگہ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وَيُصِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، کہ انبیاء کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ عقلوں میں جو کوالٹی موجود ہے اس کوالٹی کو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ ابھارتے ہیں، ہماری عقلوں کو بڑا کرتے ہیں۔ انبیاء انسانوں کی عقل کے خزانے کو سامنے لاتے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، یعنی خداوند عالم نے عقلوں کے ذریعے لوگوں پر اپنے حجتیں قائم کر دی ہیں۔ شیعہ علماء کیا ہیں؟ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان السنت لا تقاس الا ترى ان المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها یا ابن امام ان السنت اذا قیست محق الدین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ابان بن تغلب سے فرما رہے ہیں کہ سنت میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت پر روزوں کی قضا واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ اے ابان، اگر شریعت کا فیصلہ قیاس سے ہونے لگے گا تو دین مٹ جائے گا، اسی لیے ابو حنیفہ کو قیاس سے منع کیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو عقل پر ہیں، اسی لیے ہمیں اصول دین کو یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو کس سے ماننا ہے؟ عقل سے۔ اس میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اللہ کو ہم اللہ مانیں، نبی کو نبی مانیں، تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی توحید اور شرک میں، اور توحید کی قسمیں، توحید عبادی، توحید اخلاقی، صحیح ہے، توحید صفاتی، ان تمام توحید کی قسموں کے بارے میں ہماری گفتگو، شرک کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔